سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ جانتے تھے کہ جو بھی علی کے ایمان میں قیامت تک شک کرے اسے یہ سوچنا پڑے کہ محمد کا خطیب نکاح یہ ابو طالب ہے، پھر وہ ابو طالب کے ایمان کی فکر نہ کرے بلکہ اپنی نسل کی فکر کرے کہ اس کا نطفہ حلال ہوگا یا حرام۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا میں بہت زیادہ رکنا نہیں چاہتا، تو گھر کی بات ہے، گھر کی دال ہے، جتنی مرضی آپ کھا سکتے ہیں اور جب مرضی کھا سکتے ہیں۔ میں رکنا نہیں چاہوں گا، اپنے مہمان کے لیے احترام کا قائل ہوں۔ تو دادا کون ہے؟ ابو طالب، ابو طالب جیسا ابو طالب۔ اب ایک جملہ کہوں گا جس کے لیے میں نے ساری تقریر کی ہے، اور وہ ایک جملہ اس ساری تقریر کے مفہوم کو سمیٹ جائے گا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا حسین کے خاندان کا تعارف، حسین کا عرفان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے جس سے جلدی سے گزرنا ضروری ہے۔ اب حسین کے دادا تک ہم آ گئے، اور حسین کی دادی کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو تو بہت دور جانے کی عزیز و ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسین کی دادی وہ دادی ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے کوئی بھی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ، میری اپنی قسمت ہے آپ کی خاموشیوں پر۔ جو حسین کی دادی سے واقف نہیں ہے وہ خاموش ہیں، جو حسین کی دادی کو دیوار کو جانتے ہیں وہ ضرور بولے ہیں۔ حسین کی دادی کی عظمت یہ ہے کہ کوئی بھی دیوار حسین کی دادی کی عظمتوں میں حائل نہیں ہو سکتی، بے شک وہ حکومتوں کی دیواریں ہوں، روایتوں کی دیواریں ہوں، بے شک معاشروں کی دیواریں ہوں، بے شک وہ امتیوں کی دیواریں ہوں، مولویوں کی دیواریں ہوں، مسجدوں کی دیواریں ہوں، کتبوں کی دیواریں ہوں، درباروں کی دیواریں ہوں، سازشوں کی دیواریں ہوں، یا وہ دیواریں منافقوں کی ہوں یا وہ دیواریں دشمنوں کی ہوں، کوئی بھی دیوار حسین کی دادی کی عظمت کے سامنے کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اور کتنے احمق ہے دنیا والے جو حسین کی دادی کو چھپانے کے لیے مختلف دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ او احمقو، جس حسین کی دادی کی عظمت کو کعبہ کی دیوار نہ روک سکی اسے دنیا کی دیوار جسے دیوار کعبہ نہ روک سکی اسے کوئی دنیا کی دیوار اس کی عظمت کے سامنے کیسے حائل ہو سکتی ہے؟ اور حسین کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد اور کائنات کے اندر پوری کائنات عالم میں زمین و آسمان سمیت کوئی ہی ایسا شخص بدبخت ہوگا جو حسین کے باپ سے واقف نہ ہو، اور جو واقف نہ ہو وہ آج بھی عرب کے میدانوں سے جا کر پوچھ لے کہ علی کس بلا کا نام ہے۔ جو مرد حیدر کرار جیسی شخصیت سے واقف نہ ہو لیکن علی کے فضائل سمیٹنے سے سمٹتے نہیں بلکہ سمیٹنے سے اور پھیلتے ہیں، کیونکہ حکومت زمانہ نے اور وقت کی طاقتوں نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ علی کے فضائل کو سمیٹا جائے، لیکن جتنا باق نقطے کی طرح سمیٹتے ہیں علی قرآن بن کے پھیل جاتا ہے۔ علی کے فضائل سمٹنے سے نہیں سمٹ سکتے، لیکن ایک عقیدت میں بات کرنا چاہوں گا۔ رسول نے علی سے فرمایا، یا علی کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تیرا اور میرا رشتہ وہی بنایا جو ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا۔ ہارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا، سوائے یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہے چھوٹا سا، وہ میں دور کرتا جاؤں۔ جو ہمارے اہل سنت والجماعت برادران موجود ہیں یہ سن رہے ہیں، اکثر الاوقات ان کے ذہن میں یہ شبہہ آ جاتا ہے کہ جی شیعہ لوگ اپنے اماموں کو نبی کی ہی طرح مانتے ہیں،
حالانکہ نبی تو نبی ہے، نبی تو خاتم النبیین ہے، نبی تو سید المرسلین ہے۔ ہمارے یہاں پر آ کر اس بچے سے پوچھیں اٹھا کے، یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے پنڈال میں، اس سے آ کر پوچھیں کہ علی اور نبی میں کیا تقابل ہے، یہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ علی پیغمبر کے نعلین سیدھے کرنے کے لیے خلق ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نعلین سمیت علی کو اپنے شانوں پہ سوار کرتا ہے، لیکن علی نعلین پیغمبر کی درستگی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں کہ علی اور نبی آپس میں ہم منصب ہیں یا فضیلت میں ہم پلہ ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ بات ٹھان لیں کہ رسول پر نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ رسول کے ساتھ ہدایت بھی ختم ہو گئی، ہدایت ختم ہو گئی تو پھر ابلیس کا مقابلہ تم تو کر نہیں سکتے۔ نبوت ختم ہوئی، ہدایت قیامت تک جاری ہے، اور اللہ نے نبوت کے بعد ہدایت کا نظام جس ہاتھ میں دیا شیعہ اسے امام کہتے ہیں، کیونکہ رسول موجود نہیں ہدایت کے لیے، لہذا فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس کی زندگی میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، میرا حبیب یہ فرمان آپ کی زبان پر صادر ہو کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، حدیث قدسی پہلے ہے پھر حدیث رسول۔ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، بس آخری جملہ عزیزو، اس کے بعد مصائب کے ربط ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، لیکن حسین ابھی دنیا میں نہ آئے تھے۔ انشاءاللہ میری یہ محنت ہے اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں آئندہ آنے والے جو ایام ذکر ہیں، بے شک وہ ماہ محرم ہو یا جو بھی، انشاءاللہ یہ میرا ارادہ ہے بالقوہ کہ میں اپنی زندگی کے کم از کم 10 سال تک فقط مولا حسین علیہ السلام کی شخصیت پہ تقریر کروں گا، اس کے باہر تقریر نہیں کروں گا۔ اور اس محنت کا آغاز آپ سمجھ لیں کہ میں آج کی مجلس سے میں نے کر دیا ہے، باقی محنت ہے اور خدا کی توفیق ہے۔ امام حسین علیہ السلام روایات ہمیں جو بتاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کیونکہ معاشرہ عرفان حسین سے مرحوم ہے، مرحوم بھی ہے اور محروم بھی ہے، ضروری ہے عرفان اور معرفت حسین کو تقسیم کرنا۔ آج کے دور میں لوگ یہ نہیں پہچانتے کہ حسین کون ہے، جس حسین سے شریعت دینے والا رسول ہے۔ ابھی یہ تو بات بعد میں ہوگی، دیکھیں ابھی دنیا میں نہیں آئے حسین ابن علی، دنیا میں آنے سے پہلے جناب ام فضل، جناب عباس بن عبد مطلب رسول کے چچا، ان کی اہلیہ جناب ام فضل، وہ خواب دیکھتی ہیں، لے آئے آغا صاحب کو لے آئے، درود پڑھے محمد و آل محمد کی شان۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ آغا کچھ مفروضات آپ کی اجازت ہو سکتی؟ بہت شکریہ، آپ کی موجودگی میں واقعاً کچھ مفاہیم دینا میرے لیے قابل شرف و عزت ہے، اور الحمدللہ مولا کے بہترین مداح خانوں میں نام ہے ہمارے بھائی کا، آج کل علیل بھی ہیں، ان کی صحت سلامتی کے لیے آپ سے دعا کی التماس بھی ہے۔ تو جناب ام فضل جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹ کر علیحدہ ہوا ہے۔ توجہ رکھیں گے آپ، خواب کس نے دیکھا؟ جناب ام فضل، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔
جناب ام فضل نے خواب دیکھا، رسول کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور جسم سے جدا ہو گیا۔ بی بی آئیں رسول پاک کے پاس اور آ کر خواب اپنا پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ یہ کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی ہے آپ کی ذات پر، جو آپ کے جسم کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا کٹ کر جسم سے جدا ہوا ہے، تو میں بڑی مضطرب ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سکوت میں تھے کہ جناب ام فضل نے خواب کا دوسرا حصہ بھی بیان کر دیا۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پھر خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا، جسم سے جدا ہوا اور جدا ہو کر میرے دامن میں آ کر گرا ہے۔ توجہ ہے، میں بڑی پریشان ہوں کہ آپ پر جو مصیبت آنے والی ہے کہیں وہ میرے ہاتھ سے نہ ہو، کہیں اس میں تو شامل نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اذیت دینے میں میرا کوئی کردار ہو، تو لہٰذا آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میرے دامن میں آ کے گرا ہے۔ رسول خدا کے لبوں پر تبسم چٹکیاں بھرنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی پہلی پرورش ام فضل آپ کی آغوش میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں مچل جانے کو دل چاہتا ہے، اور آپ کی خاموشی اس جملے پر مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ آغا صاحب کے انتظار میں ہیں۔ میں آپ کا انتظار اور طویل نہیں کروں گا۔ کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی پہلی پرورش ام فضل آپ کی آغوش قرار پائے گی۔ عزیزو، حسین علیہ السلام یعنی رسول نے دنیا میں آنے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دیا کہ حسین میرا ٹکڑا ہے، حسین میرے جسم کا جز ہے، حسین میرے بھائی بیٹھ جائیں، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کا ٹکڑا آپ کی آغوش میں میرے بدن سے کٹ کے گرے گا، آپ کی آغوش میں آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام حسین ہے، اور اس کی پرورش آپ کی آغوش میں ہوگی۔ اب عزیزو، رسول نے یہ فرما دیا، یعنی ابھی حسین ابن علی آپ میری طرف متوجہ ہوں، آپ نے اشخاص کو کبھی پہلے نشست پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مثلا افراد کیسے بیٹھتے ہیں کرسی پہ؟ یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو کم نہ کریں۔ کبھی کسی کو آپ نے نشست پہ بیٹھتے نہیں دیکھا، افراد کیسے بیٹھتے ہیں؟ توجہ کریں، مولا کا ذکر ہے، ان کو بیٹھنے دیں۔ کا ایک بیٹا بیٹی کو عطا کیا جائے گا جس کا نام حسین ہوگا، اور وہ میرا جز ہے، میرے بدن کا حصہ ہے۔ یعنی یہ اعلان تو بعد میں ہوگا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ اعلان تو بعد میں ہوگا کہ فاطمہ محمد کا جز ہے، لیکن حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن حسین کے لیے اعلان ہو گیا کہ حسین مجھ محمد کا جز ہے۔ اور پھر اعلان کیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہ حکمت سمجھ نہیں آتی کہ حسین آپ سے ہے، یہ سمجھ آ گیا، آپ حسین سے کس طرح ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کا عرفان سمجھ جاؤ گے جب حسین کی غزا کو دیکھو گے۔ تو غزا کیا تھی حسین کی؟ 40 دن تک مستند روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 40 دن تک تمام شیعہ سنی روایات میں ہیں، 40 دن تک رسول ہر وقت آتے تھے، اپنی زبان کو حسین کی زبان منہ میں رکھ کر حسین کو زبان چساتے تھے، حسین کے دہن میں، حسین کے بدن میں غذا کو منتقل کرتے تھے۔ اللہ نے یہ منفرد انتظام کیا کہ 40 دن تک حسین کی غذا فقط زبان پیمبر سے حسین کے جسم میں منتقل ہوتی رہی۔
گویا کہ غزہ منتقل نہ ہو رہی تھی، بلکہ کبھی نبوت منتقل ہوئی، کبھی رسالت منتقل ہوئی، کبھی اوصاف پیمبر منتقل ہوئے، کبھی پیمبر کی شجاعت منتقل ہوئی، کبھی صداقت منتقل ہوئی، کبھی قوت منتقل ہوئی۔ جتنے اوصاف محمد تھے وہ تمام کے تمام اوصاف 40 دن تک محمد نے حسین میں منتقل کیے۔ جب منتقل کر دیے کہ حسین اب تو اس قابل ہے کہ کربلا کو آباد کر سکے۔ اللہ اللہ، اب تو اس قابل ہے کربلا کو آباد کر سکے۔ کربلا کا آباد ہونا اس سے پہلے انتظام حسین ہے، انتظام کربلا ہے۔ عزیزو، چند جملے مصائب کے اور باقی مصائب آپ کی خدمت میں تفصیلاً میرے بھائی پیش کریں گے۔ میں عقیدتاً اور ذکر کو پورا کرنے کے لیے چند جملے مصائب کے پیش کروں گا کہ کربلا میں بڑی بڑی مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ آپ بھی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مصیبتیں کربلا میں نظر آتی ہیں۔ مگر حسین ابن علی کے جو امتیاز ہیں، ان امتیازوں میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رسول نے بشارت دی نا کہ بیٹی تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا، وہ خدا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اپنی بستی کو آباد کرے گا، تو جناب زہرا پہلے خوش ہوئیں، پھر بی بی نے رونا شروع کیا۔ جب بی بی نے رونا شروع کیا تو روتے روتے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بابا سے عرض کی، بابا جب میرا حسین کربلا کو آباد کرے گا آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی، ابوالحسن کہاں ہوں گے، میرا بیٹا حسن کہاں ہوگا؟ فرمایا بیٹی فاطمہ میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں رہو گے، ابوالحسن بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو جناب زہرا نے عزادارو ایک سوال کیا کہ بابا پھر ہمارے حسین کی صف ماتم کون بچھائے گا، ہمارے حسین کی صف عزا کون بچھائے گا، میرے حسین پر کون گریہ و ماتم کرے گا؟ جناب رسول خدا نے عزادارو فرمایا، فاطمہ ہر دور میں اللہ ایک ایسی قوم کو آباد کرے گا جو تیرے بیٹے حسین کی صف ماتم بچھایا کرے گی، جس قوم کے ماں پیاس ہمیں مار عزادارو کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کا نام پیاس ہے۔ آپ کو تاریخ میں ملتا ہے، جہاں پر آپ کو تذکرہ ملتا ہے، کسی نے آ کر حسین سے اپنے زخموں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے غازی کے گرد جمع ہو کر آ کر سکینہ کہتی ہے، چچا غازی میں نے وعدہ کیا ہے جب میرا چچا غازی جائے گا تم پیاسے نہ رہو گے، تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا۔ ہر کسی نے پیاس کا تذکرہ کیا۔ 2 محرم کو وارد ہوئے کربلا میں، اور 3 محرم کو عمر سعد ملعون کے حکم سے پانی بند ہوا، پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا۔ پیاس کے عالم میں جتنے بھی اصحاب حسین، انصار حسین، بنی ہاشم کے افراد دین کی نصرت کرنے کے لیے چلتے چلے گئے، لیکن پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی بچے آ کر سوال کرتے ہیں، کبھی بڑے سوال کرتے ہیں، مولا پانی درکار ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک کڑیل جوان میدان میں جنگ کرتے ہوئے جب 80 دشمنوں کا خاتمہ کیا، ان کو واصل جہنم کر دیا، ایک مرتبہ بابا کی طرف لوٹ کے آیا،
آ کر کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو اور زیادہ لڑ سکتا ہوں. جملہ کہا شرب الماء الی السبیل. بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی سبیل موجود ہے؟ میں بڑا پیاسا ہوں اور لڑا نہیں جا سکتا. کہا نہیں علی اکبر ایک قطرہ بھی پانی کا انتظام نہیں ہے. حسین پانی کا انتظام نہ کر پائے. اے میرے عزادارو ایک جملہ کہنا چاہوں گا. مولا آپ پانی کا انتظام نہ کر سکے تھے. آئیے ذرا یہاں دیکھیں ہر جگہ پر آپ کے نام پر سبیلیں ہیں. پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. ایک جملہ کہا حسین نے اکبر پانی تو نہیں لیکن کچھ لمحات کے لیے اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو شاید تسکین مل جائے. عزادارو اب جو اکبر نے زبان رکھی فوراً کھینچ لی. کہ بابا آپ کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. کہ اکبر جاؤ جا کر جہاد کرو آپ کے دادا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. عزادارو اکبر واپس پلٹے جا کر جہاد کیا. ایک مرتبہ ضرب لگی جیسے زمین پہ آئے آواز دی بابا اکبر اب پیاسا نہیں رہا. دادا علی جام کوثر لے کر آ گئے. جناب حاجرہ کی آواز آئی اسماعیل میں نے صرف سنا تھا تیرے گلے پہ چھری چلی ہے. زینب کے کیا کہنے جو اپنے ہاتھوں سے 18 برس پال کر دے رہے